سوال ہے قبر کی پہلی رات سب سے مشکل کیوں ہوتی ہے؟ جواب ہے قبر کی پہلی رات انسان کے اعمال کی حقیقت سامنے لاتی ہے۔ وہاں نہ اعمال کام آتا ہے نہ رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، صرف ایمان اور نیک اعمال ہی روشنی بن کر مدد کرتے ہیں۔ سوال ہے دل پر سکون کیوں نہیں اترتا بعض اوقات؟ جواب ہے جب دل دنیا کی فکر میں زیادہ ڈوب جائے تو بے سکونی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز دل کو اصل اطمینان دیتے ہیں۔ رب کی طرف رجوع کرنے سے اندر کا حلا بھر جاتا ہے۔ سوال ہے بار بار آزمائش میں ڈالنے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ ہر آزمائش کے ذریعے گناہ کم اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والا آخرکار اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے گناہ چھپ کر کرنے والا کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے چھپ کر گناہ کرنے سے دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ توبہ کے بغیر دل پر اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوال ہے دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب ہے قبولیت کی تاخیر انکار نہیں بلکہ بہتر وقت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں وہی فیصلہ کرتا ہے جو زیادہ بہتر ہو۔ صبر اور یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سوال ہے رزق میں کمی محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے رزق میں برکت کے لیے استغفار اور شکر ضروری ہے۔ حلال کمائی انسان کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کس بات پر ہوگی؟ جواب ہے لوگ وقت ضائع کرنے سے پہلے زیادہ افسوس کریں گے۔ وہ لمحہ جو نیکی میں گزر سکتے تھے واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے ہر دن کو آخرت کی تیاری سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے جو عاجزی اختیار کرے اور تکبر سے بچے، جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، جو دوسروں کے ساتھ نرمی اور انصاف کرے۔ سوال ہے گناہوں کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، صدقہ اور نیکی برائیوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے تصور سے زیادہ وسیع ہے۔ سوال ہے موت کی یاد کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے موت کی یاد انسان کو سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا کی فانی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ سوال ہے ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر غور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ نیک صحبت دل کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگنا دل کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ جواب ہے اصل سرمایہ نیک اعمال اور اچھا کردار ہے۔ دنیا کی دولت عارضی اور ختم ہونے والی ہے، آخرت کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سوال ہے دل کی سختی کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ جواب ہے استغفار اور ذکر الہی دل کو نرم کرتے ہیں۔ یتیموں اور محتاجوں پر رحم دل کو بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ سوال ہے جنت کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ جواب ہے جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی اور ہر غم ختم ہو جائے گا۔ وہاں ہمیشہ کی راحت اور امن ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور کرم ہوگا۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان کو سب سے زیادہ نقصان اپنی غفلت سے ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو راستہ خود بخود دھندلا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی ہی دل کو بیدار رکھتا ہے۔ سوال ہے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کبھی نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے اگر شکر نہ کیا جائے۔ مال اور طاقت انسان کو غرور میں ڈال سکتے ہیں، شکر گزار دل ہی نعمت کو مضبوط رکھتا ہے۔ سوال ہے نیکی کا اصل وزن کیسے بڑھتا ہے؟ جواب ہے نیکی کا وزن اخلاص سے بڑھتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ ریاکاری بڑے عمل کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ سوال ہے دل میں اندھیرا کیوں بڑھنے لگتا ہے؟ جواب ہے بار بار گناہ کرنے سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ استغفار ہی اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے۔
سوال ہے انسان کی اصل پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جواب ہے اصل پہچان کردار اور امانت داری سے ہوتی ہے، زبان کے وعدے نہیں بلکہ عمل کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سوال ہے خاموش رہنا کب بہتر ہوتا ہے؟ جواب ہے جب بات دل دکھانے والی ہو تو خاموش بہتر ہے۔ فضول گفتگو دل کو سختی کر دیتی ہے، سوچ سمجھ کر بولنا ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جواب ہے جب بندہ اپنی کمزوری تسلیم کر کے جھک جائے، جب وہ مایوسی چھوڑ کر امید اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد غیر متوقع طریقے سے پہنچتی ہے۔ سوال ہے وقت کی برکت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب وقت کو بے مقصد کاموں میں ضائع کیا جائے، جب نیکی کو ٹال جائے اور گناہ میں جلدی کی جائے۔ منظم اور بامقصد زندگی وقت میں برکت لاتی ہے۔ سوال ہے ایمان کمزور کیوں پڑ جاتا ہے؟ جواب ہے بری صحبت ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی ہے۔ غفلت اور سستی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ نیک ماحول ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے سب سے خوبصورت عادت کون سی ہے؟ جواب ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سب سے خوبصورت عادت ہے۔ معاف کر دینا دل کی بلندی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خاص پسند کرتا ہے۔ سوال ہے دل کا سکون کیوں چلا جاتا ہے؟ جواب ہے جب انسان گناہ کے بعد توبہ نہ کرے، جب دنیا کی فکر آخرت سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع انسان کو سکون واپس لے آتا ہے۔ سوال ہے سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ جواب ہے ایمان کھو دینا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دنیا کی ہار وقتی ہے مگر آخرت کی ہار دائمی ہے، اسی لیے ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سوال ہے مشکل حالات میں مضبوط کیسے رہا جائے؟ جواب ہے نماز اور فوراً دعا سے طاقت حاصل کی جائے، صبر کو اپنا ہتھیار بنایا جائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ سوال ہے دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ جواب ہے حسد اور بغض کو نکال دینا ضروری ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ ذکر اور قرآن پاک دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ سوال ہے کامیاب زندگی کی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے وہ زندگی کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری جائے، جس میں حلال کو ترجیح اور حرام سے پرہیز ہو۔ ایسی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ سوال ہے انسان کی دعا کب آسمانوں تک چیر دیتی ہے؟ جواب ہے جب دعا دل کی گہرائی سے نکلے اور آنکھیں نم ہو جائے، جب بندہ صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر لے۔ ایسی فریاد رب کے حضور خاص مقام پا لیتی ہے۔ سوال ہے نیکی کرنے کے بعد دل میں غرور کیوں نہیں آنا چاہیے؟ جواب ہے غرور نیکی کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ اصل قبولیت صرف اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا عمل کو مضبوط رکھتا ہے۔ سوال ہے مشکل وقت ایمان کی پہچان کیسے بن جاتا ہے؟ جواب ہے مشکل وقت میں صبر ایمان کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ جو شکایت کی بجائے دعا کرے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خاص اجر عطا کرتا ہے۔ سوال ہے دوسروں کو معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بدلہ لینے سے زیادہ سکون درگزر میں ہے۔ سوال ہے آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر نیکی کرنا چاہیے۔ فرائض کی پابندی اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا لینے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ سوال ہے کیا خاموشی بھی عبادت بن سکتی ہے؟ جواب ہے اگر خاموشی گناہ سے بچنے کے لیے ہو تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ جو زبان کو فضول باتوں سے بچائے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسی خاموشی دل کو سکون اور اجر دونوں دیتی ہے۔ سوال ہے کیا آنکھوں کے آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں؟ جواب ہے جب آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف یا محبت سے نکلیں تو وہ دعا بن جاتے ہیں۔ رب ایسے بندوں کو بہت قریب سے سنتا ہے۔ ایسے آنسو دل کو پاک اور روح کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کیا کسی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے؟
جواب ہے جو انسان بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے وہ بڑا دل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے سے دل میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا کم نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اگر نیکی اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ جو چھوٹی نیکی بھی جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ سوال ہے کیا سچی توبہ سے پرانے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رب بہت مہربان اور درگزر کرنے والا ہے۔ توبہ انسان کو نئے اور پاک راستے پر لے آتی ہے۔ سوال ہے کیا صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے؟ جواب ہے صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا بڑی عبادت ہے۔ ایسے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ سوال ہے کیا مسکراہٹ بھی نیکی شمار ہو جاتی ہے؟ جواب ہے کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی نیکی ہے۔ یہ دلوں میں محبت اور خوشی پیدا کرتی ہے۔ اسلام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ سوال ہے کیا والدین کی خدمت جنت کا راستہ بن سکتی ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان کی دعا انسان کو زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کی رضا میں جنت کی خوشخبری چھپی ہے۔ سوال ہے کیا تنہائی میں کیا گیا گناہ بھی لکھا جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تنہائی میں بھی انسان اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے ہر حال میں گناہ سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا کسی کو خوش رکھنا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جواب ہے اگر نیت اچھی ہو تو وہ یہ عادت بن جاتی ہے۔ کسی کے دل میں خوشی ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سوال ہے کیا مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے صبر اور دعا انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سوال ہے کیا دل کا صاف ہونا بھی نیکی ہے؟ جواب ہے صاف دل والا انسان دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے۔ ایسا دل حسد اور نفرت سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک اور نرم دل بہت زیادہ پسند ہے۔ سوال ہے کیا قرآن پاک سننا بھی ثواب کا باعث بنتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک سننے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر آیت انسان کو ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ یہ عمل ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے کیا نیت انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے؟ جواب ہے اسلام میں ہر عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت چھوٹے کام کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نیت کو خوب جانتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ جواب ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ رب ہر مشکل میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس انسان کو اپنے رب پر یقین مضبوط رکھنا چاہیے۔ سوال ہے رمضان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جواب ہے رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزہ انسان کو صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس دیتا ہے۔ اسی عبادت کی برکت سے بندہ گناہوں سے بچتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔